الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، ایام محرم الحرام دے اندر کربلا معلّہ دے شہداء دا تذکرہ بر صغیر پاک و ہند دے سنی مسلمان شروع تو ہی کردے آ رہے ہیں اور کربلا دے شہداء دا تذکرہ کرنا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مبارک۔ اس بات تے دو رائے ہو سکتیاں نے کہ شہداء دا ذکر کس انداز اچ کرنا ہے، مگر اس چیز دو رائے نہیں کہ شہداء دا ذکر نبی علیہ السلام نے کیتا ہے یا نہیں۔
حضرت جعفر طیار جس وقت غزوہ موتا دے اندر رتبہ شہادت پایا ہے تو حضور مسجد نبوی شریف دے اندر بیٹھ کے انہاں دی شہادت دا تذکرہ بھی فرما رہے سن اور رو بھی رہے سن۔ تو بناوٹی گریہ اور علامات سوگ ایدی ضرورت نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماندے جس نو کربلا والیاں پیران دے اس واقعہ دا غم نہیں، ان اس گل تے غم ہونا چاہیے بھئی یہ غم میں کیوں نہیں۔ آپ نے محسوس فرمایا اعلیٰ حضرت اس سے توی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت آلو کہ کسی مسئلے بھی آپ بالکل ترازو تول دیں، فرما دیں کہ ذکر شہادت کرو مگر نال ذکر شہادت صحابہ بھی کرو، اور اگر ذکر کر دیاں غم محسوس نہ ہوئے اس گل تے غم کرو کہ میں نے غم ہویا کیوں نہیں ذکر سنیا۔ اللہ اکبر، کیا فکر ہے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی۔ تو عزیزو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اپنے نواسیاں دا ذکر فرمایا اور اس رنگج فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما سن تو فرشتے نے حضور نو آ کے امام پاک دی شہادت دی خبر دا، تو نبی پاک علیہ السلام دے آنسو آئے اور حضور نو اس جگہ دی مٹی لیا کے دیتی کہ اے اس جگہ دی مٹی ہے جو شہادت گاہ حسین۔ حضور نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ نو عطا فرمائی کہ جس وقت یہ خون بن جائے گی مٹی اس دن میرا بیٹا کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 10 محرم دی ظہر نو پیشی تو بعد میں اونگ آ گئی، نیند کچی نیند جس نو کہتے ہیں، میں سویا تو میں خواب وچ رسول اللہ نے تکیا کہ آپ دیاں زلفاں اور دہڑی مبارک دے اندر گرد و غبار ہے اور حضور مغموم نے، تو میں سرکار تو اس دی وجہ پوچھی تو فرماندے کہ میں اپنے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ زہرا دے لخت جگر دی شہادت گاہ تو واپس آ رہے، اور آپ دے ہاتھ دے اندر ایک شیشی سی، سرکار دے ہاتھ ایک شیشی سی، تو فرما دیں کہ اس شیشی دے اندر حسین تے او دے ساتھیاں دا میں خون جمع کیتا ہوئے، دم الحسین و اصحابہ، اس شیشی دے اندر حسین اور اس دے ساتھیاں دا تھوڑی جی پرابلم ہے، چونکہ ایسی جیڑی ساڑی سنیاں دی وڈی نسل ہے نا پرانے بابے، انہاں یہ چیز نہ کہ سنیے نہ سمجھیے، اینا میں کہہ سکنا کہ وہ چنگے رہے کہ نہ انہاں نو اس چیز دا پتہ سی، نہ وہ اس طرف آئے اپنے عقیدے تے چپ کر کے بابیاں جتھے انہوں نے رکھیا وہ رہے۔ ہون باجی دنیا ایسی آ گئی ہے وجہ اسی نہ سنائیے تے اگلے آن دن بتوسی نہیں کرنا تے اسی اتو سن لیں گے، بجے تسی یہ ذکر نہ کرتے مولوی صاحب تے اسی اتو سن لیں گے۔
تے پھر ہوں مولوی صاحب نو یہ ذکر سنانا پیندا ہے کہ بھائی ایتھے بہ کے سنو، اسی کسی ہور حل نہیں جانا۔ خال خال لوگ بیان کرتے سن، سید یعقوب شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، پھر سید شبیر حسین شاہ صاحب بیان کرتے ہیں، اس تو پہلا کوکب نورانی صاحب دے والد مولانا شفیع کڑوی صاحب کراچی وچ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو خال خال اہل سنت دے اندر ایسے علماء ہے سن، مولانا فتح الدین صاحب ملتان دے وہ بیان کرتے ہیں، ایسے کوئی چند علماء ہے سن جڑے واقعہ کربلا نو اس طرح درد و سوز نال بیان کرتے ہیں، باقی علماء اس نو بیان نہیں کرتے، مگر انداز اپنا سی بیان کربلا دا واقعہ ہر دور دے اندر انداز اپنا اپنا سی۔ اے آپ نو جو ذکر سنایا جاندہ ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی اس غم نو محسوس فرمایا، اور ایک روایت وچ تاریخ دی کتب وچ اے بھی ہوندی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی جنگ تو واپسی تے دریائے فرات کے کنارے تو گزرے، تو آپ نے پوچھا کہ کیڑی جگہ ہے، تو آپ نے دسیا گیا کہ اس کا نام کربلا ہے۔ تو آپ نے حضرت مولا علی سرکار رو پے اور فرمایا اس جگہ تے بنی ہاشم دے جوان شہید کیتے جان، ایتھے انہاں دیاں سواریاں اڑ گیاں، اس جگہ تے انہاں دے خیمے ہون گے اور اس جگہ تے وہ شہید ہو گئے۔ جس طرح رسول اللہ نے بدر دے میدان وچ کفار دی نشان نہیں فرمائی سی کہ سرکار نو علم دیتا گیا سی، اس طرح مولا علی سرکار نو یہ علم موجود سی، سرکار کو پہنچا ہے اس طرح شہادت۔ تو ایک خبر شہادت امام حسین بچپن تو ہی مشہور ہو چکی سی، اس کی شہرت ہو چکی سی کہ امام حسین نو شہید کیتا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے امام حسین اگے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نہ جاؤ، آپ کوفہ نہ جاؤ، اتھوں دے لوگاں نے تواڈے والد صاحب کو شہید کیتا ہے اور تواڈے بھائی نو تانے دیتے نے اور زخمی کیتا ہے، اور ایسے ہی الفاظ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بولے آپ نہ جاؤ، مگر امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان نے مینوں خواب دے اندر ایک امر فرمایا ہے، میں وہ امر کسے نو دساں گا بھی نہیں اور اس نو پورا کراں گا۔ نہ آپ نے وہ بیان فرمایا خواب اور نہ کسی نے دسیا اور نہ ہی ارادہ ترک فرمایا، اور آپ نے جان دا ارادہ فرما لیا امام علی۔ چونکہ امام حسین سرکار عالم اسلام دی عظیم شخصیت سے جدو یزید تخت نشین ہویا تو اس نے سب تو پہلے جنہ لوگاں وال توجہ کی تھی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین ابن علی، کیونکہ حجاز دے سر کرتا لوگ سن، انہاں دی بیعت دا مطلب سی کہ پورا عالم اسلام بیعت کر گیا، اور انہاں دی بیعت دا مطلب سی کہ یزید بندہ ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ آپ نو سمجھ آئیے مسئلہ کہ بیعت دا مطلب کی ہے؟ بیعت دا مطلب یہ سی کہ مور حسین پاک دی طرف کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب اگر اسی بیعت دے انکار دی اہمیت سمجھ جاویے تو پتہ نہیں کتنے مسئلے حل ہو جائیں۔ علماء بیٹھے نے، انہاں دا پھر سمجھان دا اپنا طریقہ ہوتا ہے، میرا اپنا طریقہ۔ میں آپ نے اس پوائنٹ تے روکیا ہے نا، یہ پوائنٹ واقعہ کربلا دا بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر امام حسین بیعت نہ کرتے تھے ایک فردی آئے تو یزید نو کی سی دوجا سارا جہان جو ان دی بیعت کر جاندہ، ایک حسین نہ کرتے تو پھر کی سی؟ بھائی آل محمد نو عرب دے اندر اور عالم اسلام دے اندر اے شرف حاصل ہے اور اے اہمیت ہے انہاں دی کہ اگر وہ بیعت نہ کرن تو بادشاہ دے حکومت جبری ہے، اگر وہ بیعت کر لیں تو پھر بادشاہت نہیں راندی، وہ حکومت اسلامی ہو جاتی۔
اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا. ہوں ان اتنے جڑا جملہ کرنا چاہنا ہے سن. اگر امام حسین یزید کی بیعت نہ کرن تو حکومت یزید ٹھیک نہیں. حضرت امیر معاویہ دی امام حسین تے حسن تو ہاں پیراواں بیعت کیتی ہے, میں انہوں غلط کی میں آکھا. آپ نے مسئلہ سمجھے؟ جیڑی جرت اور بہادری امام حسین یزید دے ویلے آئی تسی کی سمجھتے ہو امیر معاویہ دے ویلے وہ بچوں نکل گئی سی؟ بولے نہیں, اس ویلے دے دو میں بھی رہا ہے. اور آپ دا یزید تو پہلا اینج گل کرو, یزید تو پہلا امام علی, امام حسن اور امام حسین دا کسے خلیفہ نال بھی نہ لڑنا انہاں دے ٹھیک ہون دی دلیل سمجھا جائے گا, اور یزید نہ لڑنا ان دے باطل ہون دی دلیل سمجھا جائے گا. گل اتنے مکائیے نا, علماء تے دے پھر دلیلاں تے حدیث پڑھ دے نے اگاں دی وضاحت کر دیں. اسی تے بھائی ڈیرے دارے دے حساب نال گل کرنی, ان جو نہیں نے منیا تے ان پلید منیا تے جن دے ہاتھ چ انہاں ہاتھ دے دیتا ہے انہاں نہ کچھ آکھیا جے, کیونکہ سیداں دے مگر کھلو انہاں دے اگے نہ کھڑے ہو. اوے مرشداں دے پیچھے کھڑا ہونا جے یا اگے ہونا جے؟ مرشداں دے پیچھے کھڑے ہو. مینوں اے دسو, امام حسین تے حسن نے جس بندے دی بیعت کیتی ہے ان او زیادہ جان دیں یا اسی تاریخ پڑھ کے زیادہ جان دیں؟ مسیطے بیٹھے ہیں گل کھول کے کر لو, انہوں امام حسن تے حسین زیادہ جان دیں یا تسی تے میں زیادہ جان دیں؟ دنیا ساری دے اسلام دے جتنے فرقے دے ہر فرقے دیاں کتاباں چ لکھے ہے کہ امام حسن اور امام حسین نے انہوں نے بیعت کی. اوہ صلح نہیں کیتی, نیری صلح ہوندی تے اسی کہہ سکتے ہیں کسے رل کے باہر چھڑیا اسی دونوں کہ چلو تو بھی اپنی جگہ تے اسی اپنی جگہ تے نہیں رلتے. صلح نہیں ہوئی, بیعت ہوئی ہے. صلح اور بیعت فرق ہے تھوڑا جا میرے نقطہ نظر, کیونکہ دو بندے لڑ پوندے نے, میں انہوں نے یار اتنے بہ جاؤ دعا منگو, جاؤ لڑیا نہ کرو, اپنے اپنے گھر رہو موج. ہو سکتا ہے اندر نہ منیا ہو, پیر آندے پن چلو ٹھیک ہے جی ہو گئی. جدو کو بندہ ہاتھ رکھ دے تے اسی جو آنے سر داد نہ داد دست در دست یزید, تو یہ مطلب ہے سر دیتا نے بیعت نہ دے کے دسیا نے باہر کسے دے ہاتھ نہیں رکھی دی. جنہاں نے نہ رکھیے انہاں نے بھی سیان لو, جنہاں ہوتے ہاتھ رکھ دے گی انہاں نے بھی سیان لو. گل تے دو دانیاں تے ایویں فلانی روایت لیاؤ جی تے فلانی روایت لیاؤ جی, سن روایتاں نال کی لگے اسی تے پیراں دے مگر کھڑے. بندے روایتاں ویندے سن, میں تے سائیاں دے مگر کھڑا. یزید آکھے میری بیعت کرو, حسین انکار کر کے مان رکھ لے, اور اگر حسین پاک یزید دی بیعت کر لیندے نا تو پچھلیاں ساریاں بیعتاں بھی باطل ہو گئی. اس پوائنٹ آف ویو نال کہ جی ایو جان دی بھی مرو تے جاندی ہے. حسین دسے ہے ایو جان دی نہیں ہوندی, جڑے اس قابل ہون انہاں دی ہوندی. حسین بادشاہ نے پچھلی ساری بیعت جتنی ہوئی سی وہ دا لاج رکھی ہے, یزید دی بیعت نہ کر. خاصا مائد کی میرے نزدیک ایسا ہے, علماء دی تحقیق بڑی ہوندی ہے, وہ الگ ہوندی ہے. میں اپنے بچے نے سمجھائے نا کہ ایسے جو حسینی ہیں میں ہے کہ نہیں. الحمدللہ رب العالمین. سنیا دا ایمان اور عقیدہ دے وے, زمین تے آسمان گوانے سنیا دا عقیدہ دے وے. یہ دل بھی حسینی ہے, یہ دل بھی حسینی ہے, یہ جان بھی حسینی ہے, یہ دل بھی. اے
عقیدہ سنیے گا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ نہ یزید دے نارا، نہ یزید دے منن والےاں دے نال، یزید نو پلید مننے آ، حسین بادشاہ نو اپنا مرشد مننے آ، اور اے اعلان کرنے آ کہ الحمدللہ اسی حسینی مزاج اور دعا کرنے آ یا اللہ قیامت والے دن مرشد حسین دے قدماں وچ اٹھائیں۔ اے میرے عزیزو، میرے سنگیو، الحمد الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ ہاں، قبر وچ بھی آکھاں گے، حشر وچ بھی آکھاں گے، اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ 14 صدیاں وچوں لنگ گئی نے، 15ویں صدی جا رہی ہے۔ سکھے کی شہر مسجد نور، عاشق رسول بہ کے کٹھے اج بھی اے کہتے رہن کہ حسین تے حسن سرکار ساڈے دل دیاں اکھاں دی ٹھنڈک تے چین نے، دا مطلب ہے مڑ بھولے تے نہیں نا باجی، پھر بھولے تے نہیں، انشاءاللہ اگلیاں نسلاں بھی یاد رکھن گیاں، اور بھولاں گے نہیں، اگلیاں نسلاں نو یاد کرواواں گے اور یاد کروا دے جاواں گے۔ اور پاکستان دی ہسٹری وچ جڈے پکے حسینی منڈی سکھے کی آڑے ایڈے پیدا ہی نہیں ہوئے، یہ گل یاد رکھیا ہے تے جے مڑ بھی کسے کھڑکا کے ویکھنا ہوئے تے ویکھ لین ہے این اجے بھی اڈے ہی حسینی، بس اونج ذرا باہر جانا نا مختلف اضلاع وچ پاکستان دے آج تے میں اتنے دسنا نا پہ ساڈے آج دے حسینی نے مڑ کچھ گلاں سپیکر وچ نہیں نہ کرن والیاں ہوندیاں، اونج میں انہاں نوں دسنا میں ساڈے کول اج دا ماحول ہے تے اسی اج دے سنیاں تو آندے دل نہیں مندا، تسی اج دے سنی ہو میں بھاجی مڑ قربانیاں دے کے ہی کچھ حاصل ہوندا ہے، ساڈیاں وڈکیاں قربانیاں دتیاں گئیاں تے اسی اجے اپنی تھاں تے کھڑے ہاں، سنی بڑے پکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پھر بھی کسے زور آزمائی کرنی ہوئی تے سنی حاضر نے اور عقیدہ رکھنے ہیں کہ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد۔ عزیزان من، میرے امام پاک نو مدینے دے گورنر نے بلایا اور دسیا سرکار ہے خط آیا میرے کول کہ یزید دی بیعت کرو۔ امام فرماندے میرے جے بندے دے واسطے جائز نہیں کہ میں انج خفیہ بیعت کرا، میں مشورہ کراں گا۔ ایک روایت چاہتا ہے جدو امام پاک نو یہ خبر ملی نا کہ اے واقعہ ہویا ہے تو گورنر نے آپ نو بلایا،
آپ دارالامارہ گورنر ہاؤس مدینہ شریف حاضر ہو تے کلے آویا جی کسے اور گھر دے فرد نو نال نہ لے آویا میرے امام نے نصیحت کی ہے تسی گھر رہنا میں نال جانا سرکار چل پے جدو سرکار بازار چاہے آپ نے محسوس فرمایا رات دا ویلا ہے کوئی پیچھے چل رہا ہے مڑ کے ویکھیا تے پیچھے عباس علمدار آ رہا ہے فرمایا عباس تو سنیا نہیں گورنمنٹ دی طرفوں آرڈر نے کہ کوئی نال نہ آوے گھر دا بندہ عباس چل کر دے مولا اگر پوچھن تے اے نہ دسیا جے کہ بھرا نالے آکھیا جے نوکر نال آیا ہے واہ عباس میں تیری وفات صدقے جاواں بھرا ہو کے نوکر بنے تے عباس علمدار بنے میں تے بندیاں نماندارانا ہوئے بھراواں نال تھوڑیاں تھوڑیاں چیزاں تو لڑیا نہ کرو عباس دی سیرت پڑھو تو ان پتہ لگے بھرا شے کی ہو بھراواں نال پیار کیویں کریدا ہے بھراواں نال محبت کری کیویں دیے بھراواں نال وفا کیویں کری دیے اے عباس علمدار تو پوچھو جیڑا بندہ تھوڑے جے مال و دولت پیچھے عورتاں پیچھے اپنے بھراواں نال لڑے سیاںا بندہ نہیں گنیا جا سکتا توجہ ہے تہاڈی کہ نہیں یہ میرا موضوع نہیں ورنہ میں تے تفصیلی کلام کردا موضوع اور ہے عرض کہتے ہیں سونیا تسی یہ نہ دسیا جے کہ میرا بھرا نال ہے تسی تعارف کرایا جے غلام ہے میں تہاڈا غلام بن کے پیچھے آ امام پاک ایک روایت پھرے لفظ تاریخ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ایک روایت چاہتا ہے کہ امام پاک نے فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہوئے تو تسی اندر داخل ہو جانا اگر میں آواز بلند نہ کران پھر تسی باہر انتظار کرنا میرے امام اندر تشریف لے گئے انہوں نے دسیا کہ جی اے خط آیا ہے کہ آپ بیعت کرو امام پاک نے بیعت تو انکار فرمایا ایک روایت چاہتا ہے مروان بن حکم اس جگہ تے موجود سی اس نے گورنر نو کہا کہ اگر آج حسین نکل گئے تو پھر تیرے قابو نہیں آنے لہذا یا بیعت لے یا شہید کر امام پاک نے فرمایا او ابن مرجانہ تیری اتنی جرت ہے کہ تو میرے نالے گل کریں امام پاک سرکار تے روب اور دبدبے دی وجہ تو نہ گورنر بول سکیا تے نہ کوئی ہور بولیا سرکار باہر نکلے اور اپنے گھر تشریف لے آ کے تو اپنی ہمشیر اور وزیر نائبۃ الحسین شریکۃ الحسین ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے گل دسی ہر عورت ایک جیسی عاقلہ نہیں ہوندی ہر عورت ایک جیسی دانا نہیں ہوندی کچھ عورتاں مرداں تو زیادہ عاقل و دانا ہوندی یہ میرا تجربہ بھی ہے اور ہسٹری بھی ہے دسی تاریخ گواہ ہے کہ کچھ عورتاں مرداں تو بھی زیادہ عاقل و دانا ہوندی ہیں حضرت سیدہ زینب بہت عاقلہ اور دانا اور فصاحت اور بلاغت دی مالکہ بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت سی اس کا اعتراف یزیدیاں بھی کیتا تھی کیا بہت فصیح اور بلیغ گفتگو کرتا عزیزاں نے من میرے مولا حسین فرماندے نے بہنوں ویلا آ گیا ہے جدا وعدہ نانا جان نال ہویا جدیاں لوریاں سندی رہی وہ اما دا حجرہ چھوڑن دا وقت آ گیا ہے دین اسلام دی آب یاری واسطے دین نو خون دی لوڑ پہ گئی ہے میری بہن تیار ہو میرے پاک مرشد نے بہن نو تیاری دا حکم فرمایا ہے بہن گھر دا سامان تیار فرما رہیاں نے میرے مولا اپنی امی حضور دی نانا حضور دی قبر واسطے حاضری واسطے نکلے نے نانا جان دی قبر اتھار تے حاضر ہوئے نے اور عرض کر دینے نانا تیرے مونیاں تے کھیٹن والا حسین مدینے ہو جا رہا ہے بھائی جی سانو 5 دن مدینے مل دینے کدی 7 دن مل دینے کدی 10 دن مل دینے لیکن جدوں اسی مدینے ہو نکلنے لوگاں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ
عزیزاں نے من یہ تاریخ دیاں گلاں نے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں، تاریخ ہے۔ میں ویژن پیش کر رہے ہیں، اس نے سمجھنا۔ جدو میرے مولا حسین سرکار اپنے نانا جان دی قبر تے گئے نے اور قبر تے لپٹ گئے، فرمانے نے نانا تیرے دین نو بچان واسطے تیرا حسین جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، روتے روتے سو گئے۔ خواب نانا جان دی زیارت ہوئی ہے، حضور نے دعا دیتی ہے اللہم آت حسین صبرا و اجرا، میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیویں اجر بھی دیویں۔ اپنے نانا جان دے روزے تے حاضری دے کے ماں بھی قبر تے آئے نے۔ بھائی صاحب بندہ بڑھا بھی ہو جائے، جدو ماں دی قبر تے جائے بچہ بن جانا ہے۔ انہوں ماں دی گود یاد آؤندی ہے، انہوں ماں دا پیار یاد آؤندا ہے، انہوں ماں دی وفا یاد آؤندی ہے۔ میرے مولا حسین اما جان دی قبر تے حاضری دتی ہے، فرماندے نے اما زہرا تیرا بیٹا کربلا جا رہا ہے، اپنے پتر نو دعا دیا جے۔ اپنی امی دی قبر تو ہو کے جدو گھر آئے نے، سارے تیار ہو رہے نے، لیکن ایک شہزادی میرے مولا حسین سرکار دی رو رہی نے۔ حسین بادشاہ فرمانے نے دی تو کیوں رو رہی ہے؟ فرمانے نے بابا پھپھی سارے انہوں فرمایا تیار ہو، پر میں نو حکم نہیں آیا۔ بابا کی وجہ ہے؟ اگر حسین دی بہن جا سکتی ہے، اکبر دی بہن کیوں نہیں جا سکتی؟ حسین فرمانے نے دی اللہ دی مشیت دے تو ایتھے ہی رہنا ہے۔ میرے حسین پاک سرکار دی جدو بابا جان دا حکم سنیا ہے، دیاں اپنے ماں باپ دا حکم منن والیاں ہوندیاں نے۔ ادو دی گئی اما دے پگوڑے کول، یہ فرماندیاں نے اما ایک واری بھی رسگر تے چکوا دے، پھرانو آخری واری لوریاں دے لوا۔ ننے جے شہزادے نو گود چکن لگیاں نے تے ہاتھ پیچھے فرما لے نے۔ امی فرمانیاں نے نہیں سکینہ پھر چکدی کیوں نہیں؟ عرض کر دیا نے امی میں نو بخار ڈاڈا ہے، ہاتھ گرم نے میرے بھیرانو گرمی نہ لگ جائے۔ بہن دا پیار ایک پاسے، تقدیر ویکھ کے مسکرا رہی ہے۔ سکینہ تو اپنے وجود دی گرمی نہیں لگن دے دی، اجے انہیں حرمل دا تیر جھلنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مولا حسین قافلے نو لے آئے کہ لوگوں دیاں نو ماں باپ ٹور دینے، اے قانون ہے۔ دیاں نو رخصت کرن ماں باپ دے قانون ہے، دیاں ماں باپ دے گھروں ٹر دیاں نے ایک قانون ہے۔ پر آج وکھرا سیدہ دے گھر ماحول ہے۔ مولا حسین بچی دے سر دے ہاتھ رکھے آئے، شاعر کمال دا نقشہ بیان کیتا ہے، کہنے نے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڑے میں، جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا۔ اے تے جگر حسین دا جان دائے، میں بچی نو دے کے پیار کریا، روندا ہویا حسین ذیشان سائمی، جندرے اماں دے حجرے نو وار ٹریا۔
شریف دی ابتدائی ایام سن جدو امام پاک سفر میں سن انشاءاللہ العزیز کل امام پاک دی روانگی کربلا دی طرف بیان کرانگے اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور میری حاضری قبول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولا کریم سب سنگین